اس ویڈیو میں ہم پرابلم سالونگ میتھڈ دیکھیں گے کہ کسی بھی خاص مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس لیٹ سپوز ایک اسکول مینجمنٹ سسٹم اگر ہم بنا رہے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں، ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اب ہم نے وہ سٹیپس دیکھنے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم کو سمجھتے ہیں اور وہ سٹیپس جو ہیں وہ ہم اپلائی کریں گے اسکول کے لیے ایک مینجمنٹ سسٹم تیار کرنے میں. یعنی ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے جس کے اندر اسکول کے اندر جتنے بھی ٹاسک ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ایک کمپیوٹرائز سسٹم بنا سکیں جس میں اسکول سے ریلیٹڈ ہر چیز کور ہو. تو یہ ہمارے پاس کچھ سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ جو اس کے اندر ہے اسے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر ہم اسکول کی جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی لیٹ سپوز یہ اگر ہمارے پاس ایک اسکول ہے تو اس کے اندر ہم یہ ڈفرینٹ ایریاز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ لیٹ سپوز اس کا جو فیس کا سسٹم ہے اس کو کس طرح سے ہم نے بہتر بنانا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم دراصل یہاں پہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے اس کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اسکول کا اس کو مینیج کرنے کے لیے، یہ بھی ایک ایریا ہے اسکول کا، اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر اس اسکول مینجمنٹ سسٹم سے متعلق تفصیلات اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، ڈیٹیلز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. جب ہمارے پاس اسکول سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ہم موو کرتے ہیں اگلے سٹیپ کو جس کو ہم اسپیسیفائی ریکوائرمنٹ کہتے ہیں. اسپیسیفائی ریکوائرمنٹس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو بنانے کے لیے جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی ہم ایک لسٹ تیار کرتے ہیں. یعنی ایک ایسی لسٹ ہوتی ہے یہ جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہم نے اسٹوڈنٹس کے جو پرابلمس ہیں ان کو حل کرنا ہے تو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی اسٹوڈنٹ. اسی طرح اس کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہوگی جو اس کا ایڈمن ہے یا ایڈمن سیکشن ہے. اسی طرح جو ٹیچرز ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ریکوائرمنٹ گیدرنگ کرتے ہیں. یعنی اس سسٹم کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا ریکوائرڈ ہوگا. تو یہ ہمارا اسٹیپ نمبر 2 ہے. اسٹیپ نمبر 2 کی کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ہم موو کرتے ہیں تھرڈ اسٹیپ میں. اور تھرڈ اسٹیپ یہ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، جو پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اس کو اینالائز کرتے ہیں. اینالائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے سولوشنز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. یعنی اس پرابلم کو حل کرنے کا ہمارے پاس کیا بہتر سولوشن ہو سکتا ہے. ہم مختلف قسم کے سولوشن دیکھتے ہیں اور ہر سولوشن پہ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ کون سا سولوشن جو ہوگا وہ سب سے بہترین ہوگا. اور اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں تھرڈ سٹیپ میں اس اسکول سے ریلیٹڈ جتنا بھی ڈیٹا ہے، یعنی ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، ٹیچرز کتنے ہیں، اور اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف کلاسز کتنے ہیں، سبجیکٹس کتنے ہیں، کس ٹائپ کا اسکول ہے، یہ تمام ہم انالیسس کرتے ہیں تھرڈ فیز میں. تو پہلے جو تھرڈ اس کے سٹیپس ہیں اس کے اندر اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پرابلم ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس پرابلم کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اب یہ بات آ جاتی ہے کہ اب ہم نے اس سلوشن کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے لانچ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم آتے ہیں اسٹیپ نمبر 4 پہ. اسٹیپ نمبر 4 میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سولوشن کا ایک الگوریتھم ڈیزائن کرتے ہیں. الگوریتھم کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الگوریتھم دراصل ہمارے پاس ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر اس سولوشن کو بتایا جاتا ہے کہ وہ سولوشن کیسے امپلیمنٹ ہوگا. الگوریتھم بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس الگوریتھم کو کنورٹ کرتے ہیں فلو چارٹ میں. فلو چارٹ جو ہوتا ہے وہ دراصل اس الگوریتھم کی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ یہاں پہ اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس اسکول کا ایک فلو چارٹ دکھایا گیا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اس کی ورکنگ ہے اسکول مینجمنٹ سسٹم کی اس کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے شو کیا گیا ہے. اس کے اندر اسکول میں جتنے بھی سیکشنز ہیں، ایڈمن کا، اسٹاف کا، اسٹوڈنٹ کا، اس میں جو ایڈمیشن پروسیس ہوتا ہے، اسی طرح لاگ ان پروسیس جو ہے، وہ تمام ایکٹیویٹیز کو ایروز کے ذریعے شو کیا گیا ہے. یعنی اس ڈیزائن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہم نے اس کا سولوشن تیار کیا ہے وہ دراصل کام کیسے کرے گا. فورتھ اسٹیپ کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ففتھ اسٹیپ میں آتے ہیں. ففتھ اسٹیپ جس کو ہم رائٹ اے پروگرام، یعنی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس
پروگرام اس فلو چارٹ کو جو ہم فلو چارٹ بنا چکے ہیں، اب ہم نے اس کی کوڈنگ کرنی ہے، یعنی ہم نے اس کا کوڈ لکھنا ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے پروگرامنگ لینگویج کی، ٹولز کی، اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک ٹیم کی جو کہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر سکے. تو یہاں پہ ہم کسی بھی پروگرامنگ لینگویج لائک سی پلس پلس اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں اس اسکول مینجمنٹ سسٹم کے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں جس کے اندر تمام جو ورکنگ ہوتی ہے اس کے اندر پروگرامنگ استعمال ہوتی ہے. یعنی یہاں پہ اس 5th فیز میں آ کے ہم سکسیسفل ہو جاتے ہیں ایک سافٹ ویئر بنانے میں. یعنی فائنلی ہم ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے اس سسٹم کو آپریٹ کرے گا اور اس سسٹم کو چلائے گا. جب ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر تیار ہو جاتا ہے اس 5th سٹیپ کے بعد، تب بہت ضروری ہوتا ہے 6th سٹیپ، جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. یعنی کیا ہمارا سافٹ ویئر جو ہم نے ریکوائرمنٹس ڈیفائن کی تھی ان کے مطابق عمل کر رہا ہے یا وہ ان کے مطابق عمل نہیں کر رہا. اس کو ہم ٹیسٹنگ کہتے ہیں یا ہم اس کو ڈی بگ کہتے ہیں. ڈی بگ کا مطلب، بگ کا مطلب ہوتا ہے ایرر، یعنی کوئی غلطی. ڈی بگ کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس سافٹ ویئر میں یا اس کمپیوٹر پروگرام میں اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہے یا کوئی ایرر ہے اس کو ریموو کیا جائے. اس کے بعد جو لاسٹ سٹیپ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے پروگرام کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، اس کی ڈیبگنگ کر لیتے ہیں، اب ہمارا سافٹ ویئر اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوز کیا جا سکے، یعنی اس کو لانچ کیا جا سکے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سسٹم میں اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کے لیے اس کو مینٹین کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر اس سافٹ ویئر کے اندر ہم کوئی چینج لانا چاہیں اپنے اس پورے سسٹم کے اندر تو وہ ہم لا سکیں، یا اگر سسٹم میں کہیں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو ہم اس کو فوراً ریپیئر کر سکیں. تو مینٹین اور اپڈیٹ کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے لاسٹ سٹیپ میں. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے سامنے کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے اس کے لیے ایک سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، ایک سسٹم بناتے ہیں، اور ایک کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا جو ہمارا میتھڈ ہے اس کے بنیادی طور پہ کیا سٹیپس ہوتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ پرابلم سالونگ میتھڈ کسے کہا جاتا ہے.